قرآن نے نہیں بنایا، اس کو کچھ صحابہ نے سیاست کر کے بنایا، ان کو اجازت ہی نہیں تھا کسی سے لڑنے کی، ان کو چاہیے تھا کہ چلتے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر بیعت کرتے، وہ جو چاہتے جیسے کرتے وہ صحیح ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اس یہ تو میں نے اس سے تفصیل سے بات کی پہلے کہ انہوں نے جو جنگیں لڑی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ صحابہ نے ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں، تو ان کو مرتد کا نام دے کر کہ یہ مرتد ہے، مرتدین سے لڑتے ہیں۔ دیکھیں جو مرتد تھے مسیلمہ کذاب وغیرہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ابو بکر کے خلاف، یہ کون سے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ابو بکر کی خلافت کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ قبائل تھے عرب کے، مدینہ سے باہر جزیرۃ العرب میں، جو ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم ابو بکر کو ٹیکس نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم دیں گے، زکوٰۃ اپنی قوم میں دیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو تو حق ہے۔ ابو بکر کو کس نے بنایا بھائی؟ پیغمبر نے تو نہیں بنایا، ابو بکر کو مدینہ کے کچھ لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا، تو ہم کس لیے، کس دلیل پہ اس کو ہم اپنے پیسے دیتے ہیں؟ ہماری اپنی قوم میں غریب غربا موجود ہیں، یہاں پہ دیں گے۔ تو ان لوگوں کو نام دیا کہ مانعین الزکوٰۃ، مانعی الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ کو منع کرنے والے، اور یہ کہا کہ یہ مرتد ہیں، حالانکہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کوئی مرتد نہیں بنتا۔ وہ اس طرح ہوتا تو 90% پاکستانی سب مرتد ہیں، کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 95% پاکستانی سب کے سب مرتد ہوتے ہیں بھائی۔ اسی طرح آپ باقی ملکوں میں جائیں جہاں بھی عمری ہے، زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ ان کو کہا یہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، مرتد ہو گئے۔ ان سے حقیقت میں یہ نہ مرتد تھے اور نہ یہ زکوٰۃ کے مخالف تھے، یہ ابو بکر کو کہہ رہے تھے ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ان کو تکفیر کرا دی ان کی کہ مرتد ہیں، اور ان پہ انہوں نے لشکریں بھیجی ہیں صحابہ کی۔ وہ بیچارے مثلا رات کو سو رہے ہیں، قبیلہ ہے اس میں 100 آدمی ہیں، مثلا فرض کریں 50 گھرانے ہیں، اس میں 70 مرد ہیں، باقی عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ وہ بیچارے رات کو سو رہے، رات میں اس پہ حملہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اب بیچارہ رات کی تاریکی میں، وہ تو ان کو جنگ کرنا بھی نہیں آتا، ان کی تیاری بھی نہیں ہے، آ کے ان کو مردوں کو ذبح کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، یہ کنیز بنا کے عورتوں کو اپنے درمیان تقسیم کرو۔ تو انہوں نے، اور یہ سب جو کیا کرنے والے تھے یہ صحابہ تھے۔ ان کا امام کون تھا؟ ابو بکر۔ ابو بکر کی لیڈرشپ میں یہ لشکر جاتے تھے، اور جن کے ساتھ یہ کرتے تھے وہ بھی صحابہ تھے، جن کو یہ ذبح کرتے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، مرتد ہو گئے، اور جن کو عورتوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے وہ عورتیں بھی صحابیات تھیں۔ تو یہ میس ریپ اور میس میسیکر، جینوسائیڈ جو ہوا ہے ابو بکر کی خلافت میں، یہ کن کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ ابو بکر نے صحابہ کے ساتھ کیا، صحابیات کے ساتھ کیا، میسیکر کیا اور ریپ کیا ہے اور لوٹ مار کیا، ان کے مال کو اٹھا دیا کہ بھائی یہ مرتد ہو گئے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا جب تک اس کی خلافت مستحکم ہو گئی، جن سب قبائل کو ان پہ سب حملے کر کے، اور خالد بن ولید فاسق کو انہوں نے سیف اللہ کا نام دے دیا، یہ سیف اللہ ہے، اور یہی کام کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ ان کا فراڈ تھا ابو بکر کی جنگ۔ بہرحال ابو بکر کی خلافت اساس سے باطل ہے، اس کی سب جنگیں باطل ہیں، بالخصوص وہ جنگیں جو انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا ابو بکر نے۔